شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ رضوانہ مہتاب سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے سال 2030 تک مصنوعی ذہانت کے شعبے میں $1 ارب کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے۔ نائب وزیراعظم نے یورپی یونین کے ساتھ تجارتی اور اقتصادی روابط کو وسعت دینے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ پاکستان اور دیگر 7 مسلم ممالک نے غزہ میں اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیوں کی شدید مذمت کی ہے۔ اور کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج جدوجہد آزادی کے رہنما شہید محمد افضل گرو کا 13واں یوم شہادت منا رہے ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیراعظم شہباز شریف نے 2030 تک مصنوعی ذہانت کے شعبے میں $1 ارب کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں انڈس AI ہفتہ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ سرمایہ کاری ہمارے ملک میں AI ایکو سسٹم کے قیام میں مددگار ثابت ہوگی۔ شہباز شریف نے کہا کہ نوجوانوں کو قیادت اور ڈیجیٹل معیشت کے حوالے سے تیار کرنے کے لیے وفاق کے زیر انتظام تمام اسکولوں اور آزاد و جموں کشمیر، گلگت بلتستان اور بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں بھی AI کا نصاب متعارف کرایا جائے گا۔ وزیراعظم نے یہ اعلان بھی کیا کہ حکومت عالمی معیار کا تحقیقی مرکز بنانے کے لیے 2030 تک ملک بھر کے نوجوانوں کو AI کے شعبے میں 1000 مکمل فنڈڈ PhD وظائف فراہم کرے گی۔ شہباز شریف نے کہا کہ حکومت 10 لاکھ نان IT پروفیشنلز کو AI کی مہارتوں میں تربیت دینے کے لیے ملک یہ پروگرام شروع کرے گی تاکہ وہ پیداواری صلاحیت میں اضافہ اور اپنے ذریعہ معاش کو بہتر بنا سکیں۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار نے یورپی یونین کے ساتھ تجارتی اور اقتصادی روابط کو وسعت دینے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں ایک اعلیٰ سطح کے بین الوزارتی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی، جس میں یورپی یونین کے ساتھ پاکستان کے اقتصادی اور تجارتی تعاون کو مضبوط بنانے کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ نائب وزیراعظم نے کہا کہ یورپی یونین خصوصاً GSP+ فریم ورک کے تحت پاکستان کے لیے ایک اہم اقتصادی شراکت دار ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان نے 2 سال کی مدت پر مبنی 4 GSP+ جائزے کامیابی کے ساتھ مکمل کر لیے ہیں۔ انہوں نے باہمی مفاد پر مبنی تجارتی مواقع بڑھانے کی غرض سے GSP+ اسکیم کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کے علماء کرام اور مشائخ نے اسلام آباد میں ہونے والے حالیہ دہشت گردانہ حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے دشمن کی ہر سازش کا متحد ہو کر مقابلہ کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار آج اسلام آباد میں وزیر مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی سردار محمد یوسف کی زیر صدارت علماء و مشائخ کے ہنگامی اجلاس میں جاری کیے گئے مشترکہ اعلامیے میں کیا گیا۔ علماء کرام و مشائخ نے ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے حکومت اور افواج پاکستان پر مکمل اعتماد کا اظہار بھی کیا۔ مشترکہ اعلامیے کے مطابق علماء کرام و مشائخ نے شہداء کے سوگوار خاندانوں سے مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے متاثرین اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کی دعا کی۔ انہوں نے واضح کیا کہ عبادت گاہوں میں بے گناہ نمازیوں کو نشانہ بنانا اسلامی تعلیمات، انسانی اقدار اور آئینی اور اخلاقی اصولوں کے سراسر منافی ہے۔ اجلاس نے فتنہ خوارج کی گمراہ کن سوچ اور دہشت گردی کے تمام بیانیوں کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ پاکستان کے امن کو نقصان پہنچانے والی اندرونی اور بیرونی سازشوں اور پراکسی سرگرمیوں کا قومی اتحاد اور ریاستی اداروں کے ساتھ مکمل تعاون سے بھرپور مقابلہ کیا جائے گا۔ پاکستان اور دیگر 7 مسلم ممالک نے غزہ میں اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیوں کی مذمت کی ہے۔ اس حوالے سے پاکستان، مصر، اردن، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا، ترکیہ، سعودی عرب اور قطر کے وزرائے خارجہ کی جانب سے ایک مشترکہ بیانیہ جاری کیا گیا۔ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ اسرائیل کی مقبوضہ فلسطینی علاقے پر کوئی حاکمیت نہیں ہے۔ اسرائیلی حکومت کے غیر قانونی اقدامات سے خبردار کیا جن کی بدولت خطے میں تشدد اور تنازع کو ہوا مل رہی ہے۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج محمد افضل گرو کا 13واں یوم شہادت منا رہے ہیں۔
کشمیر میڈیا سروس کے مطابق محمد افضل گرو کو 2013 میں آج کے دن نئی دلی کی تہاڑ جیل میں پھانسی دی گئی تھی۔ ان کی تدفین جیل کے احاطے میں کی گئی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ افضل گرو جیسے شہداء کی قربانیوں نے کشمیری عوام کے عزم کو مضبوط کیا ہے اور بھارتی ریاستی اداروں کا شفاف چہرہ بے نقاب کر دیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا کہ پھانسیاں، بڑے پیمانے پر گرفتاریاں اور فوجی تشدد کشمیریوں کے جذبے کو توڑنے یا اقوام متحدہ کی طرف سے تسلیم شدہ ان کا حق خود ارادیت کے مطالبے کو کمزور کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ جموں کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی نے بھی شہید افضل گرو کو ان کے یوم شہادت پر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ایک عظیم مقصد کے لیے اپنی جان قربان کی۔ T20 عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں پاکستان اپنا دوسرا میچ کل کولمبو میں امریکہ کے خلاف کھیلے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق شام 6:30 بجے شروع ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔